آج ہم ڈسکس کریں گے موجودہ صورتحال میں مارکیٹ کے حالات، مارکیٹ میں کیا ہو سکتا ہے، اور کل رات جو مختلف شہروں میں انڈین اٹیک ہوا ہے اور کچھ رپورٹیں یہ بھی ہیں کہ پاکستان نے انڈیا میں اٹیک کیا ہے، اس کے بعد کیا صورتحال ڈیولپ ہو رہی، ان تمام چیزوں کا اثر 12 مئی کو جو ہماری مارکیٹ ہوگی اس پہ کیسا پڑے گا، آئیے ڈسکس کرتے ہیں۔ میں ہوں خالد سیف الدین، السلام علیکم۔ اچھا جناب، یہاں ایک سوال اب بہت پیدا ہو چکا ہے کہ کیا ہم ایٹمی جنگ کے بہت قریب آ گئے۔ اچھا، یہ سوال کیوں ہے؟ اس لیے کہ ون بائی ون جو تھریٹ ہے جنگ کا وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ظاہری بات ہے، ایک کچھ کرتا ہے، دوسرا اس کا جواب دیتا ہے، پھر پہلا سمجھتا ہے کہ جواب بڑا دے دیا تو اب میں اور بڑا کچھ کروں، پھر دوسرا سوچتا ہے کہ میں اس سے بڑا کروں گا۔ تو یہ بڑے بڑے کے چکر میں ہم آخر میں کہاں تک پہنچیں گے، یہ اہم سوال پیدا ہو گیا ہے، اور جو کچھ بھی ہے حالات اچھے نہیں ہیں، کافی کشیدگی ہے، تشویشناک معاملات ہیں۔ کل رات میں نے جو صورتحال دیکھی کہ جو اٹیک ہوئے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں پہ رپورٹ ہو رہا ہے، انڈیا بھی بتا رہا ہے کہ انڈیا کے بھی کچھ شہروں پہ ہوا ہے، پتہ نہیں، ہم انڈیپینڈنٹ سورسز کو بھی چیک کریں تو زیادہ صحیح صورتحال پتہ چلے گی۔ مگر ایک طے شدہ بات ہے کہ 54 سال پہلے جو کچھ ہوا اور جس طرح ہو رہا تھا، اس کی یاد آ رہی ہے کہ اس انٹینس سچویشن میں ہم شاید پہنچ گئے ہیں۔ تو ابھی تک حکومتوں نے کوئی جنگ تو ڈکلیئر نہیں کی دونوں ملکوں نے، مگر اس کے باوجود کم و بیش ایسا لگ رہا ہے کہ جنگ شروع ہو چکی ہے، اور اللہ نہ کرے کہ یہ کنونشنل وار کی طرف چلی جائے، کیونکہ یہ افورڈ نہیں کر پائے گی دنیا، صرف یہ پاکستان انڈیا نہیں، پوری دنیا افورڈ نہیں کر سکتی۔ مجھے اس بات کی قوی امید ہے کہ یہ ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے، اور جو گلوبل ورلڈ ہے وہ قطعی طور پہ دنیا کی جو فوکس ہے وہ اس ریجن کی طرف ہونے نہیں دے گی۔ اور میرے خیال میں چائنا کے بھی ایکوپمنٹ ٹیسٹ ہو گئے ہیں، فرانس کے بھی ٹیسٹ ہو گئے ہیں۔ اب دونوں ملکوں کو چاہیے، انڈیا پاکستان کو، کہ آرام سے گھر بیٹھ جائیں اور انسانوں پہ رحم فرمائیں۔ مگر اس کے باوجود خود کو دھوکے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ موجودہ حالات کو دیکھ کے تو سرمایہ کاری میں انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم پچھلے دنوں 7000 پوائنٹ کی گراوٹ ایک والیٹائل سچویشن میں گیپ اوپننگ دیکھ چکے ہیں۔ تو اب جو یہ ہو رہا ہے، اور ویکینڈ میں 2 دن ہے، تو یہ کیا ڈیولپ ہوتا ہے، اس کا امپیکٹ منڈے کو آ سکتا ہے۔ تو بہرحال مارکیٹ میں، حالانکہ میں اپنی ٹیکنیکل ویوز کے بارے میں آگے بات کروں گا اور میں یہ بنا چکا تھا، مگر حالات کو دیکھتے ہوئے میں کسی قسم کی کوئی ریکمنڈیشن نہیں کرنا چاہتا۔ ٹھیک ہے جی، اگر آپ کے ہاتھ میں مال ہے تو بس سکون سے بیٹھے رہیں، پینک بھی نہ کریں۔ ویکلی ریپ اپ اگر میں بات کروں تو اب ہم اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں، اب اتنا کچھ بات کرنے کو بچا نہیں۔ اوور آل سچویشن اگر ہم دیکھیں تو 7 مئی کے وار ایکسکلیشن کے بعد ہم سمجھتے ہیں جو پینک ہوا، 1,01,598 کا لو بنا۔ اب جمعے کو تھوڑی ریکوری ہوئی ہے، پھر بھی مارکیٹ 6,900 پوائنٹ نیچے بند ہوئی ہے، تو 10,500 تو مارکیٹ نیچے گر گئی تھی۔ تو اوور آل صورتحال کچھ حوصلہ افزا نہیں ہے۔ والیٹیلٹی بہت زیادہ ہے، والیوم ضرور بڑھے ہیں 37%، مگر شاید اس میں پینک سیلنگ بھی ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کچھ ٹارگیٹڈ بائنگ بھی ہو۔ اوور آل اگر میں دیکھوں FIPI کے نمبر، تو پچھلے سالوں کے تو آپ کے سامنے ہیں، مگر اس سال کو اگر دیکھیں تو یہ 5واں مہینہ چل رہا ہے اور مسلسل ہم سیلنگ میں ہیں۔ اپریل میں کچھ سیلنگ کم ضرور ہوئی تھی، مگر ختم نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے جی، تو ڈیلی ریپ اپ میں بھی کوئی زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہوں گا میں، کیونکہ بے شک جمعے کو مارکیٹ نے اچھی ریکوری کی ہے، مگر وہ ریکوری اس بات پہ نہیں پوائنٹ کرتی کہ مارکیٹ میں تیزی آ گئی ہے۔ میں نے جس طرح بتایا کہ آلریڈی ویک 6,900 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہوا ہے، اور پھر ہم نے جو ابھی جمعے کی رات اور جمعے اور ہفتے کی جو درمیانی رات ہے اس میں جو کچھ ہوا ہے، اس کے بعد جو ہماری سچویشن ہے، تو اس کے بعد تیزی کی بات کرنا تو میرے خیال میں بیکار ہوگا۔ اب چلتے ہیں ہم possibilities and strategies as per technical chart, important level triggers for market۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیے
جس طرح میں نے کہا فرائیڈے کی ریکوری اچھی ہے مگر کوئی بلش سگنل نہیں ہے، کیونکہ 1,06,785 755 ایریا آپ کو پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ کم سے کم اس کے اوپر تو مارکیٹ رکے، تو یہ تھریٹننگ سچویشن میں کمی آ سکتی ہے، تیزی نہیں ہو رہی، یہ بات پہلے ہی بتائی جا چکی ہے، تیزی نہیں ہو رہی، صرف تھریٹ کے لیول کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اب یہی لیول ہمیں سروائیو کرنا ہے، کیا ہم کر پاتے ہیں یا نہیں، اس لیے اس کو پیوٹ پوائنٹ لیول قرار دیا میں نے۔ اس کو سروائیو کر پاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کر پاتے تو نیچے چل پڑے گی مارکیٹ، سیدھی بات ہے۔ اور جو حالات ہو گئے تو میں کیا کہوں بار بار اس بات کو کہ مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اور اب 1,05,000 جب میں ٹیکنیکل کر رہا تھا تو اس وقت تو یہ حالات نہیں ہوئے تھے، یہ اٹیکس نہیں ہوئے تھے، تو جو ٹیکنیکلی چارٹ کہہ رہا تھا وہ یہ کہ 1,05,085 اور 1,04,820 یہ جو 200-250 پوائنٹ کا ایریا ہے، اس کو توڑ کے سیویئرٹی آ جاتی ہے، ایگریشن ان بیئرز آ جاتی ہے۔ اب مجھے تو لگتا ہے مارکیٹ کھلے گی اس کے نیچے، تو اب اس پہ بے شک بحث کی جا سکتی ہے کہ ٹیکنیکل کام نہیں کر رہے، مگر ظاہری بات ہے ٹیکنیکل ڈریون بائی دی فنڈامنٹلز آف دا مارکیٹ، مطلب ٹیکنیکل کا وجود ہی نہیں ہوتا اگر مارکیٹ نہیں ہوتی۔ مارکیٹ کا ہونا ایک فنڈامنٹل حقیقت ہے نا، ایک ریالٹی ہے، تو لہٰذا ٹیکنیکل سائنس جو ہے وہ کسی خاص سینیریو میں مارکیٹ کو دیکھنے کے لیے، اس وقت جنگ چل رہی ہے اور وہ 1,05,000 کے نیچے جا کے مارکیٹ کھلے تو اگر عقل سے سوچا جائے تو وہ لیول تو وائلیٹ ہو گیا، اور ٹیکنیکلی تو وہ کہہ ہی رہا ہے اس کے نیچے ایگریشن آف بیئرز ہے، تو مارکیٹ اگر 1,03,000 پہ کھلتی ہے تو ہم کیا یہ کہیں گے کہ ٹیکنیکل نے کام نہیں کیا؟ اگر آپ لوگ تھوڑا سا 7 مئی سے پہلے کی کال پڑھ لیں 1,13,663 کے بارے میں، وہ کیا تھا جب اس کے نیچے مارکیٹ کلوز ہوئی، تب تو کوئی حملہ نہیں ہوا تھا۔ تو ہر حال میں ہر سائنس کام کرتی ہے، مگر ہر اسٹڈی کی اپنے پیرامیٹرز ہوتے ہیں، وہ اس کے باہر جا کے کام نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ اب ویسے تو مجھے 1,08,295 ایک امیڈیٹ ٹارگیٹ لگتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو اب کل کی اوپننگ پر ہے، اگر نہیں کھلتی مارکیٹ نیچے کھلتی ہے تو پھر گیا سب، امیڈیٹ ٹارگیٹ زیادہ سے زیادہ 1,10,725 سب باتیں ختم ہو جائیں گی۔ میں نے تو یہاں تک بات کی تھی کہ اگر 1,08,292 کے اوپر مطلب امیڈیٹ ٹارگیٹ اچیو ہو اور اس کے اوپر مارکیٹ جائے تو ہم شارٹ ان اسٹرینتھ کریں گے۔ اب موجودہ سینیریو میں مجھے شارٹ ان اسٹرینتھ نظر نہیں آ رہا، تو بہرحال اوور آل صورتحال بہت خراب ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ آئی ایم ایف کی جو خبر آئی ہے، باوجود انڈیا کی بھرپور کوششوں کے، آئی ایم ایف نے ہماری قسط ریلیز کرنے کی بات کر دی، تو 9 مئی کی میٹنگ تو بڑی اچھی رہی ہے، تو دیکھتے ہیں، اللہ بہتر کرنے والا ہے، ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو امیڈیٹ جو لیولز ہیں امپورٹنٹ وہ میں نے الگ سلائڈ پہ دکھا دیے، تو ان چیزوں کو سمجھیے اور اپنے آپ کو محفوظ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے۔ اللہ حافظ۔